بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ کے ایک عظیم پیغمبر اور بادشاہ کی پراسرار وفات کا مکمل واقعہ جانیں گے۔ وہ عظیم الشان بادشاہ جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، جس کی حکومت کے آگے روئے زمین کی تمام حکومتیں چھوٹی دکھائی دیتی تھیں، جنہیں تاریخ سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بے مثال حکومت اور سلطنت عطا کی تھی۔ نہ صرف جنات حیوانات بلکہ روئے زمین کی تمام مخلوقات آپ کے تابع تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور حکومت سے ہی جنات آل داؤد کے تابع تھے۔ اس وقت پہاڑوں میں رہنے والے دیو ہیکل جنات انسانی بستیوں میں آنا شروع ہوئے اور حضرت داؤد کے فرما بردار ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی دعا فرمائی کہ جس طرح اللہ نے انہیں بادشاہت اور نعمتیں عطا کی ہیں، ان کے جانے کے بعد ان کے جانشین بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ انہی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ لہٰذا سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں بھی یہ جنات آپ کے دربار میں حاضر رہتے اور آپ کا حکم بجا لاتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر بڑی بڑی عمارتیں اور محل بناتے تھے۔ ان جنات میں بہت سارے سرکش جن بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ حضرت سلیمان کے فرما بردار تھے۔ ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ گاڑا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے عبادت کے لیے عظیم بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ مگر عمارت پوری ہونے سے پہلے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا، تو انہوں نے اپنے بیٹے اور جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس مقدس عمارت کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ چونکہ دیو اور سرکش جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، لہٰذا آپ نے انہیں اس مسجد کی تعمیر کے کاموں پر مقرر فرما دیا۔ تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ادوام کے علاقوں میں بڑی بڑی کانیں تھیں، جن سے پتھر اور طرح طرح کی معدنیات نکالی جاتی تھیں، جو انسانوں کے بس کا کام نہیں تھا۔ ان جنات میں بعض غوطہ خور جن بھی تھے، جو سمندر کی تہہ میں غوطہ لگا کر قیمتی پتھر لاتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر کے لیے بھی یہ جنات دور دراز کے علاقوں سے بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لایا کرتے تھے اور مسجد کی بنیادوں اور ستونوں کی بنیاد رکھا کرتے تھے۔ ان بڑی بڑی چٹانوں کو آج بھی مسجد اقصیٰ کے اندرونی حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے یہ جنات کام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا، مگر عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا اللہ میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہو، تاکہ وہ برابر عمارت مکمل کرنے کے کام میں لگے رہیں، کیونکہ اگر جنات کو حضرت سلیمان کی وفات کا علم ہو جاتا تو فوراً وہ کام چھوڑ دیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا تھا کہ میری موت کا وقت مجھے کچھ عرصہ پہلے ہی بتا دینا، لہٰذا ملک الموت آپ کے پاس آئے اور اللہ کا حکم سنا دیا کہ عنقریب آپ کی موت ہونے والی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاں پر مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہو رہی تھی، وہاں پر ایک شیشے کا محراب بھی بنوایا ہوا تھا، جس میں وہ عبادت بھی کرتے اور مسجد کی تعمیر پر نظر بھی رکھتے تھے۔ آپ کا معمول تھا کہ کئی مہینے تک آپ اس محراب میں رہ کر عبادت کرتے اور جنات کی جرأت نہ ہوتی کہ کوئی اس محراب میں داخل ہو سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے باذن ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی۔ باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں اور وہ اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے اپنی چھڑی یعنی عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اسی عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقررہ پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سہارے اپنی جگہ جمے ہوئے باہر سے ایسے نظر آتے تھے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔
جنات کو یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے۔ اس سے جنات کو کوئی حیرت بھی نہ ہوئی، کیونکہ وہ کئی بار دیکھ چکے تھے کہ حضرت سلیمان ایک مہینے بلکہ کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ ٹائم عبادت کے لیے کھڑے رہتے ہیں، کیونکہ انبیاء اکرام کے جسم مبارک زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی، نہ ہی ان کے جسم مبارک عام انسانوں کی طرح خراب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء اور شہداء کے جسم کو کھائے، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام اسی حالت میں وہاں کھڑے رہے یہاں تک کہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو، جس کو دیمک بھی کہا جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا پر مسلط کر دیا، جس نے لکڑی کو اندر سے کھا لیا، اور سہارا جیسے ہی ختم ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گر گیا، جس سے جنات کو بھی پتہ چل گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر چکی ہے۔ اس واقعہ کو اللہ رب العزت نے سورہ سبا میں یوں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا، مگر زمین کی دیمک ان کا عصا کھاتی رہی، اور جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنات پر وہ حقیقت کھل گئی، اگر وہ غیب جانتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے اس واقعے نے اس چیز کی بھی حقیقت کھول دی، اور خود جنات کو بھی پتہ چل گیا اور سب انسانوں کو بھی، کہ جنات عالم الغیب نہیں ہیں، ان کو غیب کا علم نہیں ہے، کیونکہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان کی موت سے باخبر ہو جاتے۔ تو مجھے امید ہے کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، اور اگر آپ نیو ہیں چینل پر تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔